رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے انا لہا انا لہا، یعنی میں تمہارے لیے سفارش کر سکتا ہوں، میں تمہارے لیے سفارش کر سکتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے الفاظ آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو کوالیفائڈ کیا ہے کہ وہ اپنی امت کے لیے اللہ سے سفارش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر ایسا سجدہ کریں گے، روایت میں آتا ہے اتنا پرولونگڈ سجدہ کریں گے جیسا پرولونگڈ سجدہ آپ نے زندگی میں کبھی نہیں کیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہیں گے کہ میں نے اللہ کی زندگی میں ایسی عبادت کی جتنی اس نے مجھے توفیق دی، اور وہ جانتا ہے کہ میں نے دنیا کے اندر بھی کتنے پرولونگڈ سجدے جو ہیں وہ اللہ کے لیے کیے۔ پھر روایت میں اسی حدیث میں آگے آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد کریں گے، اور ایسی حمد آپ نے زندگی میں کبھی اللہ کی نہیں کی ہوگی۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی، اکثر کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، سنیں، لواء الحمد ہوگا۔ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں حمد ہوگا، تو آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد کریں گے، اور پھر درخواست کریں گے کہ اللہ روز محشر کو شروع کر دے تاکہ میری امت کی سختی کم ہو جائے۔ اسی لیے اسی بیسس پر کہ اللہ کے رسول یہ جو حمد کریں گے، آپ کی امت کو حامدون کہا جاتا ہے۔ حامدون بہت زیادہ حمد کرنے والی، ہم سب حامدون کی کیٹیگری میں آتے ہیں، بہت زیادہ حمد کرنے والے۔ پھر آگے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر۔ ترمذی کے اندر یہ صحیح روایت آتی ہے، رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا، اور اس پر میں فخر نہیں کر رہا، وَبِيَدِهِ لِوَاءُ الْحَمْدِ، اور میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، اور جیسی حمد میں اللہ کی اس وقت بیان کروں گا، ایسی حمد میں نے اللہ کی زندگی میں کبھی بیان نہیں کی۔ کیوں کہا اللہ کے رسول نے کہ جیسی میں اس وقت حمد کروں گا ویسی میں نے کبھی زندگی میں بیان نہیں کی؟ کسی کے ذہن میں سوال نہیں آ رہا؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے آپ کا جواب آتا ہے ان کو نہیں معلوم، وہ اللہ ان سے کروائے گا۔ اور کوئی ذہن میں کوئی اور سوال؟ نہیں، ہاں جی فرد اسکالرس کہتے ہیں، میں اپنی بات نہیں کر رہی، آپ سب کی باتیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، شاید میں بھی آپ کی جگہ بیٹھی ہوتی تو ایسے ہی کوئی جواب دے دیتی۔ اسکالرس کہتے ہیں کہ حمد کا دار و مدار، یعنی آپ کس دل کی پرسنٹیج سے حمد کر رہے ہیں، اس کا دار و مدار جو ہے وہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ اور فہم پر ہوتا ہے۔ آپ کتنا ڈیپلی اللہ کو جانتے ہیں، آپ کتنا ڈیپلی اللہ سے کنیکٹڈ ہیں، اتنی اچھی آپ کے دل سے الحمدللہ نکلتا ہے۔ مثال کے طور پہ الحمدللہ کہنے کے بہت سے انداز ہوتے ہیں نا۔ آپ اپنی امی کے گھر گئیں، سب شادی شدہ خواتین، آپ اپنی امی کے گھر ممی ڈے منانے گئیں، اور ممی ڈے کے اندر آپ کی اماں نے آپ سے پوچھا بیٹا تمہاری نندے کیسی ہیں؟ آپ کہیں الحمدللہ۔ آپ کی امی نے آپ کے اس الحمدللہ میں پوری کہانی پڑھ لی نا؟ آپ کہتی دوسرا انداز بھی ہو سکتا تھا اگر آپ کو واقعی الحمدللہ کا فہم حاصل ہوتا۔ آپ کی امی آپ سے پوچھتی ہیں بیٹا تمہاری نندے کیسی ہیں؟ آپ کہتی ہیں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب آپ کی امی کو کہانی ایک اور سنائی دیتی، اب بتائیں پہلی کہانی امی کو زیادہ خوش کرتی یا پریشان کرتی یا دوسری والی؟ پہلی خوش کرتی یا پریشان کرتی؟ کیا کرتی پہلی والی؟ پہلی تو پریشان کرتی، اور دوسرا جو آپ کے دل کے اندر سے الحمدللہ نکلی وہ آپ کی امی کو پریشان کرتی یا خوش کرتی؟ خوش کرتی۔ تو الحمدللہ کہنے کے مختلف انداز ہیں نا۔ تو اسکالرز کہتے ہیں کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جیسی حمد میں اس دن اللہ کی کروں گا ایسی حمد میں نے کبھی زندگی میں اللہ کی نہیں کی ہوگی؟ یہ اس لیے کہ اس وقت آپ کا ویژن اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ بڑھ جائے گی، عالم غیب کھل گیا نا آپ کے سامنے۔ موت کے بعد تو عالم غیب آپ کے اور میرے سامنے ایسے ہی ہوگا جیسے آج دنیا میرے اور آپ کے سامنے ہے، وہ تو روز محشر ہوگا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے اس وقت جو ہے وہ سب چیزیں اور محشر کا وقت دیکھ رہے ہوں گے. اللہ کی معرفت کی اسکالرز کہتے ہیں مختلف ڈائمینشن سامنے آ رہی ہوں گی. تو جب یہ سب نظر آئے گا تو جو حمد اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے ایسی حمد انہوں نے کبھی زندگی میں نہیں کی ہوگی. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ سوچیں ایک عام انسان کے لیے بھی آتا ہے. صحیح حدیث ہے, حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اب معلوم ہو گیا نا کیا ہوتی ہے. حدیث قدسی کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی بات ہوتی ہے. بیان کون کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں. اسی طرح سے ایک صحیح حدیث قدسی آتی ہے حضرت ابو سعید الخدری سے. آپ نے بتایا کہ آپ کو پہلے بھی شاید میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتے اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں جو دنیا میں یہاں سے وہاں صرف پھرتے رہتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ کہاں اللہ کے بندے اکٹھے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. ہم نے پہلے سے بات کی ہے نا. اور جب اللہ کے یہ بندے جو ہیں یہ ذکر کرتے ہیں تو فرشتے اس جگہ کو, چاہے وہ مسجد ہو, چاہے وہ کوئی گھر ہو, چاہے وہ کوئی مدرسہ ہو, چاہے وہ کوئی باغ ہو, کوئی بھی جگہ ہو جہاں لوگ اکٹھے ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں, فرشتے اس جگہ پر اس گھر کی چھت سے لے کے پہلے آسمان دنیا تک اس جگہ کو کور کر لیتے ہیں. اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اور فرشتوں کے لیے آتا ہے حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ جب ایک فرشتہ, یہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں پوری کائنات کے اندر ایسی جگہوں کو کہ جہاں اکٹھے ہو کر انسان اللہ کا ذکر کر رہے ہوں. جب کسی ایک فرشتے کو ایک محفل کا پتہ چلتا ہے کہ یہاں اللہ کے بندے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو وہ آواز لگاتا ہے ہلوموا الی حاجاتکم, ادھر آؤ جس کی تم کو تلاش ہے. اور باقی سب فرشتے جو ہیں وہ وہاں گیدر ہو جاتے ہیں, وہ وہاں اس پوری محفل کو جو ہے وہ اپنے پروں سے ڈھانک لیتے ہیں. پھر جب یہ محفل ختم ہوتی ہے تو یہ فرشتے واپس آسمان کی طرف جاتے ہیں اور اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کیسا پایا, کیفا لو رأونی, تم نے میرے بندوں کو کیسا پایا. تو فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ آپ کی حمد کر رہے تھے, وہ آپ کی ثنا کر رہے تھے, وہ آپ کی تمجید کر رہے تھے, وہ آپ کو یاد کر رہے تھے. اللہ پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں اللہ انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا. اللہ کہتا ہے کیا ہو اگر وہ مجھے دیکھ لیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں لَكَانُوا أَشَدَّ تَمْهِيدًا وَأَشَدَّ تَمْجِيدًا وَأَشَدُّ لَكَ ذِكْرًا. اگر وہ آپ کو دیکھ لیں اللہ تعالیٰ تو وہ کثرت سے آپ کی حمد کریں, کثرت سے آپ کی ثنا کریں, کثرت سے آپ کا ذکر کریں. اور یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ عام انسانوں کی بات ہو رہی ہے, عام مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے کہ اگر وہ اللہ کو دیکھ لیں تو وہ اور زیادہ اللہ کی حمد کریں, اور زیادہ اللہ کی تعریف کریں, اور زیادہ اللہ کا ذکر کریں. تو اس حدیث کے اندر جو بھی آپ کو سنائی کہ اللہ کے رسول حمد کریں گے, وہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے. تو یقیناً جس طرح سے آپ حمد کریں گے ایسی حمد کبھی کسی نے نہیں کی ہوگی. اسی طرح سے قرآن میں آتا ہے وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حمد صرف اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں. پھر اسی طرح سے احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کا عرش ہے, جو اللہ کا تھرون ہے, اس کے گرد ملائکہ جو ہیں وہ گھومتے رہتے ہیں اور وہ اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں. احادیث میں آتا ہے وَتَرَى الْمَلَائِكَ حَافِنِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ, عرش کے گرد گھومتے رہتے ہیں اللہ کے, اور ان کا کلام کیا ہوتا ہے وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, اور وہ صرف اور صرف یہی جملہ بولتے رہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. آپ کو معلوم ہوگا احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے کچھ فرشتے پیدا کیے جن کا کام صرف اور صرف اللہ اکبر کہنا ہے. جب سے پیدا ہوئے ہیں اور جب تک ان کو موت نہیں آ جائے گی صرف اللہ اکبر کہتے رہتے ہیں. کچھ فرشتے اللہ نے پیدا کیے ہیں جو صرف جب سے پیدا ہوئے ہیں اور جب تک زندہ رہیں گے اللہ کے حکم سے الحمدللہ کہتے رہیں گے. کچھ صرف اللہ اکبر کے ساتھ ساتھ لا الہ الا اللہ کہتے رہیں گے. کچھ فرشتوں کے لیے آتا ہے کہ وہ قیام کی حالت میں ہے جب سے پیدا ہوئے ہیں اور جب تک پیدا رہیں گے قیام کی حالت میں اللہ کی تسبیح کرتے رہیں گے. کچھ فرشتے رکوع کی حالت میں ہیں جب سے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے اور اسی رکوع میں اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. آپ اور میں رکوع میں رہ سکتے ہیں؟ اگر ہم ایسے ہوتے تو مر چکے ہوتے اب تک. ہم تو بازو اپنا 1 گھنٹے تک یوں رکھیں تو کہتے ہیں ہائے بازو شل ہو گیا, اور اگر اپنا بازو 24 گھنٹے تک یوں رکھیں تو شاید ڈیمیج ہی ہو جائے پورا, بلڈ سرکولیشن رکنے کی وجہ سے, ہے نا. اللہ نے وہ مخلوق بنائی ہے جس کا کام صرف وہی ہے, جو اللہ نے اس کو کرنے کا کہہ دیا وہ کرتی ہے. تو اللہ نے مختلف فرشتے بنائے ہیں جو اللہ کی مختلف طرح سے تسبیح کرتے ہیں. یہ فرشتے جو اللہ کے عرش کے گرد گھومتے رہتے ہیں, حافین علی العرش, عرش کے گرد گھومتے رہتے ہیں, ان کی آواز ایسے آتی ہے, حدیث میں آتا ہے کہ جیسے بزنگ آواز ہوتی ہے.
جیسے آپ کو بزنگ بیز کی آواز نہیں آتی، اس طرح سے ان کی تسبیح کی آواز جو ہے وہ 93 سے آتی ہے. آپ کو معلوم ہے اللہ کا عرش کہاں ہے؟ کہاں ہے اللہ کا عرش؟ خانہ کعبہ کے اوپر. خانہ کعبہ کے اوپر اللہ کا ایک اور گھر ہے، بیت المعمور. اللہ کا عرش کہاں ہے؟ پانی کے اوپر. تو کہاں ہے یہ پانی؟ اللہ نے کتنے آسمان بنائے؟ 7 آسمان بنائے. 7ویں آسمان کے اوپر جو ہے وہاں پر اس مقام پر ابھی بھی کسی کا اگر انتقال ہوتا ہے، چاہے وہ نیک ہو یا بد ہو، اس کی روح کو وہاں کا ایک وزٹ کرایا جاتا ہے. مثال کے طور پر جب کسی کا انتقال ہوتا ہے اور وہ نیک ہوتی ہے تو اس کی روح کو اس کا مقام 7ویں آسمان پہ دکھایا جاتا ہے، جس مقام کو علیین کہا جاتا ہے. اگر کوئی گناہگار انسان کا انتقال ہوتا ہے، اس انسان کو پہلے آسمان سے ہی روک دیا جاتا ہے کہ یہ یہاں تک جا سکے اور علیین سے آگے سجین کا مقام دیکھ سکے. یہ جو 7واں آسمان ہے، اس 7ویں آسمان کے سمجھ لیں ٹاپ سے لے کر 500 سال کا فاصلہ ہے. یعنی اس 7ویں آسمان کا جو روف ہے وہاں سے پانی شروع ہوتا ہے اور 500 سال تک آپ چلتے چلے جائیں، اس کے بعد اس پانی کے جہاں سرفیس ہے وہاں اللہ کا عرش ہے. یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ اپنے عرش کے اوپر موجود ہے اور اللہ اپنی پوری صفات کے ساتھ وہاں سے اپنے بندوں کے لیے العلیم ہے، الخبیر ہے، البصیر ہے، القیم ہے. ہمیں تھامے ہوئے ہے، ہمیں سنبھالے ہوئے ہے، ہمارا رب ہے. تو اللہ کا عرش 7ویں آسمان کے اوپر ہے. 7ویں آسمان کے اوپر ایک سمندر ہے، اس سمندر کے سرفیس کے اوپر اللہ کا عرش ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو جنت کے لوگ ہوں گے وہ کیا کہیں گے. قرآن میں آتا ہے دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. ہر وقت جو جنت کے لوگ ہوں گے، جنتی ہوں گے، وہ اللہ سے دعا کریں گے، اللہ کی حمد کریں گے، اللہ کو سبحان اللہ کہہ کر اللہ کی تسبیح کریں گے. ایک دوسرے کو کیسے گریٹ کریں گے؟ ہیلو. تحیاتہم فیہا سلام. ہیلو نہیں، عربی میں ہیلو. کیا کہیں گے؟ سلام سے ایک دوسرے کو گریٹ کریں گے. تو سلام کرنا اس کی عادت کو اپنائیں. اس لیے کہ اسکالرز کہتے ہیں کہ سلام پھیلانا، سلام کرنا، سلام میں پہل کرنا اہل جنت کے لوگوں کا ایک کریکٹرسٹک ہے جس کو انسانوں کے اندر رکھا گیا ہے. ہم صرف اس کو سلام کرتے ہیں جس کو ہم جانتے ہیں. آپ کو کوئی بازار میں چلتے ہوئے سلام کر دے، آپ مڑ کے دیکھتے ہیں، کیا میں آپ کو جانتی ہوں؟ آپ کون؟ اگر کوئی آپ کو سلام کرے تو آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ وعلیکم السلام. ہم پہلے بہت ہی سٹرینج لکس دیتے ہیں، کیا میں آپ کو جانتی ہوں؟ ہمارا یہ حال ہوتا ہے نا. حالانکہ ہمارا حال کیا ہونا چاہیے؟ آپ یہاں کتنی ماشاءاللہ خواتین جو ہیں وہ آج 9th ڈے ہو گیا آتے ہوئے، کتنے دنوں سے آ رہی ہیں، ایک دوسرے کو سلام کتنی دفعہ کیا؟ اب یہ مت کیجیے گا ابھی سب کو سلام کرنا شروع کر دیں، السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم. کوشش کریں 5 منٹ کے لیے ذرا اپنے اس سرکل کے اندر گھوم کے بھی دیکھ لیا کریں، شاید کوئی آپ کو جو ہے وہ دوستی کرنے کے قابل مل جائے. سبھی دوستی کرنے کے قابل ہیں، لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ کبھی کبھی ایج بریکٹ، سرکمسٹانسز، ایجوکیشن لیول اور گفتگو کا انداز آپ کو بہت زیادہ اپیل کرتا ہے تو آپ دوستی کے لیے آگے بڑھتے ہیں. تو سلام کو عام کریں. آپ کے گھر میں نوکر ہیں، اگر نوکر باہر سے آئے تو اس کا فرض ہے آپ کو سلام کرے. ایسا ہی ہے نا؟ ہاں، اسی کا فرض ہے نا. جو باہر سے آئے گا اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ سلام کرے گا. صحیح؟ اگر مثال کے طور پہ آپ کی نوکرانی باہر سے آ رہی ہے اور اس نے سلام نہیں کیا، آپ کمر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی ہو گئی. جو باہر سے آئے گا اس کو سلام کرنا ہوتا ہے. اپنا علم دیکھیں اور اس کا علم دیکھیں. اصول تو یہی ہے کہ جو باہر سے آئے گا وہ سلام کرے گا. لیکن آپ اپنی اس موسم میں، اور اگر آپ کی میٹ جو ہے وہ مسلمان بھی ہے اور روزہ بھی رکھتی ہے، بیچاری چلتے ہوئے آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے، بس میں بیٹھ کے آ رہی ہے، رکشے میں بیٹھ کر آ رہی ہے، تھکی بھی آئی، اگر اس نے سلام نہیں بھی کیا، اب آپ اس کے لیے ملانی بن کر مت کھڑی ہو جائیں. آپ سلام کر لیں، السلام علیکم، کیسی ہو. اچھا، بچے زیادہ تر نوکروں کو سلام میں پہل نہیں کرتے. اپنے بچوں کو ضرور سکھائیں کہ جب نظر پڑے کسی نوکر کے اوپر اور تم دیکھو کہ ابھی آئی ہے گھر میں، تو تم اس کو سلام میں پہل کرو.
اہل جنت کے لوگوں کی یہ کریکٹرسٹک ہے کہ وہ ایک دوسرے کو سلام سے گریٹ کریں گے. اور ان کا فائنل فریز کیا ہوگا؟ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. ان کا آخری کلام کیا ہوگا؟ فائنل فریز کیا ہوگا؟ کہ ہم صرف اللہ ہی کے لیے ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ آپ اور میں اللہ کی حمد ویسے کر ہی نہیں سکتے جیسے کہ اللہ کی حمد کا حق ہے. تو ہم کوشش کر کے ہم اس کے کچھ قریب چلے جائیں تاکہ ہم کسی حد تک اللہ کی حمد کرنے میں جسٹس کر سکیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے کہ آپ ریگولرلی راتوں میں اٹھ کر اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اور سجدے میں آپ ایک دعا پڑھا کرتے تھے جو آپ کو مسنون دعاؤں کی کتابوں میں مل جاتی ہے. اللہ کے رسول کہا کرتے تھے سبحانک، پاک ہے تو، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہ میں آپ کی ثنا ویسے کر ہی نہیں سکتا جیسے کہ خود آپ نے اپنی ثنا کی ہے، جیسے کہ خود آپ نے اپنی حمد کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں آپ کی حمد کے ساتھ جسٹس نہیں کر سکتا. سوچیں کون ہے یہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو آپ کا اور میرا کیا حال ہے؟ وہ جن کو سب سے بہترین اس دنیا میں بنایا گیا، the best human on the face of the earth، وہ جو اپنی سیکنڈ ہولیسٹ پلیس کے اوپر مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میں آپ کی حمد ویسے نہیں کر سکتا جیسے کہ آپ نے خود اپنی حمد کی ہے. تو اب آپ خود دیکھ لیں کہ مجھے اور آپ کو کتنا کوشش کر کے اس حمد کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے تاکہ میں اور آپ کسی حد تک اللہ کی کلوزنس، اللہ کی رضا، اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے لیے ڈیزرو کر سکیں. یہ صرف ایک فریز ہے. اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ نے اس سے قرآن کو شروع کیا، الحمدللہ. ایک فریز. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کوئی ڈیپ ڈسکشن آف فلسفی سے بات شروع نہیں کی کہ اللہ کون ہے، اللہ کتنا عظیم ہے، اللہ کتنا حکیم ہے، اللہ کتنا جلال والا ہے، اللہ کتنا شدید العقاب ہے، اللہ باری ہے، اللہ خالق ہے. کچھ نہیں. سمپل اسٹیٹمنٹ سے اللہ تعالیٰ نے ایسے اسٹیٹمنٹ سے بات شروع کی جو ہارٹ آف دا میٹر ہے، جو کور آف دا میٹر ہے. کل حمد، کل شکر اللہ کے لیے ہے. ایک مرتبہ میں ایک کتاب پڑھ رہی تھی، مجھے اس وقت شاید ڈاکٹر رچرڈ براؤن کی تھی، ریورڈ تھے. انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ وہ مسلمان کیسے ہوئے. انہوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے کئی ریلیجیس ٹیکسٹ پڑھے. بائی برتھ وہ کرسچن تھے، جب پیدا ہوئے تھے تو کسی کرسچن گھرانے میں انہوں نے آنکھ کھولی تھی، اور ان کے اندر یہ کریونگ تھی. کمپیریٹیو ریلیجن انہوں نے پڑھا تھا، اور ان کے اندر کریونگ تھی کہ وہ ریلیجیس ٹیکسٹ بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے. لکھتے ہیں کہ میں نے کئی کتابیں پڑھی مختلف مذاہب کی. جس لمحے میں نے قرآن کا ٹرانسلیشن اٹھا کر پڑھا ہے، اور جب میں نے اس پر پڑھا کہ الحمدللہ، ساری پریز اور سارے شکر اور سارا گریٹیٹیوڈ اللہ کے لیے ہے، دا مومنٹ کہتے ہیں میں نے یہ پڑھا، میں ایمان لے آیا، میں نے کلمہ شہادت پڑھ لیا. کہ اس سے بہتر انداز میں اللہ کا ڈیوائن کلام سٹارٹ نہیں ہو سکتا. ان کا کہنا تھا کہ یہ اس کے اندر سارا ایسنس موجود ہے، اللہ کی پراپر معرفت موجود ہے. آپ سوچیں ایک نان مسلم جس نے زندگی میں کتنی سٹرگل کی اللہ تک پہنچنے کے لیے، اس نے اس کلمے کو پڑھ کے اللہ کو پا لیا، اس نے اس کلمے کو پڑھ کے ایمان قبول کر لیا، وہ اس کلمے کو پڑھ کے جیوگرافیکلی مسلمان ہو گیا. اور آپ اور میں کتنی مرتبہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں، اور اتنی مرتبہ کلمہ پڑھتے ہیں، اور کتنی مرتبہ اللہ یاد آتا ہے. سب یاد آتا ہے، نہیں یاد آتا تو رب یاد نہیں آتا.